مسواک کی بہت ساری فضیلتیں اور اہمیتیں ہیں، اور بکثرت احادیث میں مروی بھی ہیں کہ مسواک سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب کب مسواک فرماتے تھے۔ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور دانت سفید رہتے ہیں، جی رضائے الہی بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے تب بھی مسواک کرتے، یا سونے کا ارادہ فرماتے تب بھی مسواک فرماتے، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں سب سے پہلے داخل ہوتے تو سب سے پہلے کام جو کرتے وہ کیا کرتے؟ مسواک فرماتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک کیا کرتے تھے، اور وضو اور نماز کے وقت بھی مسواک کرتے تھے۔ اگر مسواک نہ ہو تو ہاتھ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، کافی ہے۔ بہت سارے فوائد مسواک کی موجود ہیں، کتابیں میں بھی موجود ہیں، پڑھ لیا کریں۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اسوہ رسول اکرم شفیع اعظم محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سیرت کی کتاب ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ مسواک کرنا سنت کب ہے، کن کن اوقات میں ہے، اور کن کن اوقات میں مستحب ہے۔ یہ 18 کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سونے کے بعد اٹھنے پر مسواک کریں، وضو کرتے وقت کریں، قرآن کی تلاوت کرتے وقت کریں، احادیث شریف پڑھانے کے لیے بھی مسواک کریں، منہ میں بدبو ہو جانے کے وقت یا دانتوں کے رنگ میں تغیر پیدا ہونے پر، نماز میں کھڑے ہونے کے وقت، اگر وضو اور نماز میں زیادہ فصل ہو گیا ہو تب مسواک کریں، ذکر الہی کرنے سے پہلے مسواک کریں، خانہ کعبہ یا حتیم میں داخل ہونے کے وقت بھی مسواک کریں، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد مسواک کریں، بیوی کے ساتھ مقاربت سے پہلے بھی، جب ان سے قریب ہوتے ہیں بیوی سے اس وقت بھی مسواک کر لیں، کسی بھی مجلس خیر میں جانے سے پہلے بھی مسواک کریں، اور بھوک پیاس لگنے کے وقت بھی مسواک کریں، موت کے آثار پیدا ہو جانے سے پہلے بھی مسواک کریں، سحری کے وقت بھی مسواک کریں، کھانا کھانے سے قبل بھی مسواک کریں، سفر میں جانے کے پہلے بھی مسواک کریں، سفر سے آنے کے بعد بھی مسواک کریں، اور سونے سے پہلے بھی مسواک کریں۔ یہ بہت ساری جو ہیں فوائد، یہ بہت سارے اوقات ہیں کہ کب سنت ہے اور کب مستحب ہے۔ اور سنت جو مسواک کی ہیں تو مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو، جی، اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ مسواک کرنی چاہیے، اور ہر مرتبہ پانی میں بھگونی چاہیے مسواک۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر انگلی سے مسواک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کے دائیں جانب اوپر نیچے انگوٹھے سے صاف کریں، اور اسی طرح بائیں جانب شہادت کی انگلی سے کریں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسواک پکڑنے کا طریقہ بھی کیا ہے۔ چنگلی ہوتی ہے نا، چنگلی، ہاتھ کی جو چنگلی ہوتی ہے، چنگلی مسواک کے نیچے کی طرف، اور انگوٹھا جو ہوتا ہے وہ مسواک کے سرے کے نیچے
اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر ہونا چاہیے۔ مسواک دانتوں میں عرضاً اور زبان پر طولاً کرنی چاہیے۔ دانتوں کے ظاہر و باطن اور اطراف کو بھی مسواک سے صاف کیا جائے، اور اسی طرح منہ کے اوپر اور نیچے کے حصے اور جبڑے وغیرہ میں بھی مسواک کرنی چاہیے۔ یہ بہت ساری مسواک کے فوائد تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیے ہیں، اور کن کن اوقات میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے، اور مسواک کے متعلق سنتیں جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، احادیث سے بھی میں نے ثابت کر دی ہیں جی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے تو حضور کو مسواک کرنے کا حکم کرتے جی۔ میں نے بہت ساری احادیث بھی آپ کو بتا دی ہیں، آپ مسواک کا معمول کر لیں اور مسواک کا اہتمام کریں، مسواک کرتے رہیں اور مسواک سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہیں۔